آپ میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں؟ وہ ذرا ہاتھ ریس کریں. یہ جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے آپ سب کے نمبر زیادہ آئے تھے. آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ اہم سمجھتے ہیں. اب اہم سمجھتے کیوں ہیں؟ بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وہ سمجھنا ہے جو رب کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں. نہ آپ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں، نہ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں. آپ اپنے مقام کو جانیں. اپنے آپ کو کم اہم سمجھنا اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، اللہ کی بھی ناشکری ہے. اپنے آپ کو اس سے کم اہم سمجھنا جتنے آپ ہیں، یہ توہین اللہ تعالیٰ کا کیس ہے. ہماری بہت اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہم جانیں. اللہ کے لیے ممکن تھا کہ آپ ان بورن ہوتے. جتنے لوگ اس وقت دنیا میں بورن ہوئے ہیں، کیا اس سے ڈبل بھی بورن ہو سکتے تھے؟ سوال ہے. ہو سکتے تھے. آپ کے جتنے بہن بھائی ہیں اس سے 3 گنا بھی ہو سکتے تھے. ہو سکتے تھے. تو اتنے ہی کیوں ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. رب کریم نے اس کائنات کو آپ کے بغیر دیکھنا گوارا نہیں کیا. آپ کے بغیر، آپ میں سے ایک ایک بندہ، وہ جو ایک پینٹنگ ہوتی ہے نا اس میں ڈاٹس ہوتے ہیں، ایک ڈاٹ بھی اگر کم ہو تو پینٹنگ انکمپلیٹ ہے. اس وقت جو کائنات ہے وہ آپ کی پریزنس سے کمپلیٹ ہو رہی ہے. کیا ہوتا اگر آپ بورن نہیں ہوتے؟ کوئی کمی رہ جاتی؟ جناب رہ جاتی. اس لیے کہ آپ کے بغیر رب کریم نے کائنات کو نامکمل دیکھا. آپ کی پریزنس اس ٹائم پر ریکوائرڈ تھی. اللہ چاہتا تھا کہ اس ٹائم پر آپ موجود ہوں کائنات میں. تو آپ کی پریزنس ایک خاص ٹائم پر ریکوائرڈ تھی، اس لیے آپ بورن ہوئے. آپ کا کوئی رول ہے. پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. کیوں امپورٹنٹ نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم نے، ہماری سوسائٹی نے بچوں سے بہت سارے ناجائز مطالبے کیے ہیں. ایک ناجائز مطالبہ یہ ہے کہ آپ انگلش بولیں گے تو ہم آپ کو امپورٹنٹ مانیں گے. ایک ناجائز مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے تو ہم آپ کو کچھ مانیں گے. تو اگر کسی بچے کے نمبر زیادہ نہ آئیں، یا اگر کسی بچے کے پاس پیسوں کی کمی ہو، یا اگر کسی بچے کی گریڈز اچھے نہ ہوں، تو وہ اپنے آپ کو انفارچونیٹلی، یا وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا. وہ اپنے آپ کو وہ انفارچونیٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ سمجھتا ہے کہ بس میرے ساتھ بڑی خرابی ہو گئی. آپ امپورٹنٹ ہیں. آپ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آپ رب کریم کی بیسٹ کریشن ہیں. آپ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ آپ کی شہرک سے بھی قریب ہے. آپ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کی پکار کسی بھی لمحے وہ سنتا ہے. تو آپ امپورٹنٹ ہیں. آپ کے اندر بہت سارے پوٹینشلز ہیں. تو کیا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو امپورٹنٹ، یا تو ہم اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ تو سمجھتے ہیں لیکن غلط وجہ سے سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی غلط وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ غلط وجہ کیا ہو سکتی ہے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی؟ ایروگنس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی بول سکتے ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہے، زور سے بول رہے ہیں. ویلتھ. اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایگو. اور کیا ہو سکتی ہے؟ زیادہ واہ واہ، لوگ پریس کرتے ہیں نا، اس لیے امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں. اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی رانگ ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ فر انگریزی بولنا، اور پاکستانی پاسپورٹ کی جگہ کوئی اور پاسپورٹ مل جانا، یہ بھی تو ایک وجہ ہے. تو اپنے آپ کو صحیح وجہ سے امپورٹنٹ سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح اہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو آپ ایک پرابلم کا شکار ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. اپنے آپ کو اس طرح اہم سمجھیے کہ کسی کو غیر اہم نہ سمجھیے.
اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھیے, دوسروں کو ان امپورٹنٹ سمجھے بغیر. اپنے آپ کو اہم جانیے, دوسروں کو اہم جانے ہوئے. یہ کام ہے. اور کس وجہ سے اہم جانیں؟ اس وجہ سے اہم نہیں جانیے, ڈگری کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو اہم نہیں جانیے, گریڈز کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو اہم نہیں جانیے, اسکلز کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو اہم نہیں جانیے. اگر آپ ایبلٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو اہم جانتے ہیں تو ایبلٹی بھی چھن سکتی ہے. آپ میں سے کسی کا جاننے والا کوئی ایسا ہے جس نے سنا ہو ایسا کہ کوئی بہت زبردست آدمی تھا, اس کی بہت اسکلز تھیں, بہت ایبلٹی تھی, بہت انرجی تھی, پھر اللہ کی مرضی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بیماری آ گئی, اور بیمار پڑنے کے بعد یا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد آج اس کی وہ ایبلٹی یا اسکل اس سے چھن گئی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی ایسے پرسن کو پرسنلی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر, کتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہمارے مشاہدے میں ہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بندہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ جانتا ہے اپنی اسکلز یا اپنی ایبلٹی کی بیسس پر. اسکلز اور ایبلٹی کیا چیز ہوتی ہے جناب؟ جس طرح پیسہ آتا جاتا ہے نا, اسکل اور ایبلٹی اور انرجی بھی چلی جاتی ہے. آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ایج آپ سے زیادہ ہے, آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی ایج ان سے زیادہ ہے, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے پر دادا یا پر نانا یا پر نانی بھی حیات ہوں. تو جب آپ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کیا ہوتا ہے, آپ کا انرجی لیول کیا ہوتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایک پوائنٹ وہ آتا ہے کہ آپ اپنے کام بھی خود سے نہیں کر پاتے. تو اگر ایبلٹی کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہم جانا تھا تو ایبلٹی چلی جائے گی. اگر پیسے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہم جانا تھا تو پیسہ چلا جائے گا. آنے اور جانے والی چیز ہے پیسہ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, انسان پوزیشن کی وجہ سے اپنے آپ کو اہم جانتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلاس کے مانیٹر بھی ہیں؟ کبھی کبھی بندہ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ جانتا ہے کیونکہ وہ مانیٹر بنا دیا گیا, پریفیکٹ بنا دیا گیا. تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس لیے امپورٹنٹ جانتے ہیں کیونکہ وہ ایم این اے یا ایم پی اے بنا دیے گئے. کوئی ستارہ لگ گیا ہے, کوئی بیج لگ گیا ہے, جب سے وہ بیج لگا ہے چال بدل گئی ہے. زمین پہ نرم چال چلنے والا بندہ بڑا بندہ ہے, اکڑ والا بندہ بڑا بندہ نہیں ہے. تو دو تین باتیں سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تو آپ اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہیں, کوئی اور نقصان نہیں کر رہا. ایک اور مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, اس کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں. جب بچوں کے ریزلٹس آتے ہیں نا, ابھی کتنے بچے ایسے ہیں جن کا آنے والے دنوں میں ریزلٹ آنے والا ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے, اچھا معاملہ کرے. کتنے بچے ایسے ہیں جن کا اگلے 2 مہینے میں ایگزام آنے والا ہے, 3 مہینے میں ایگزام آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایگزام میں کامیاب کرے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہر رزلٹ اچھا رزلٹ نکالے, آپ کو اچھا رزلٹ ملے. لیکن ایک بہت اہم سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے, ہماری سوسائٹی میں جو ہمارا سیلف پرسیپشن ہے, سیلف پرسیپشن, میں اپنی نگاہ میں کیا ہوں, میں اپنی نگاہ میں کچھ ہوں یا نہیں ہوں, یہ بہت اہم سوال ہے. اور اگر میں اپنی نگاہ میں کچھ ہوں تو اس کی بیسس کیا ہے؟ What is it that makes you feel important? کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے بال بہت اچھے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی ہائٹ بہت اچھی ہے. امپورٹنٹ سمجھنے کی یہ ناجائز وجہ ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ابا جان گریڈ 20 میں ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ تایا جان بریگیڈیئر ہیں. صحیح ہو جائیں, اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہیں. اپنے آپ کو اہم سمجھنا ہے, دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر. پہلی بات, اپنے آپ کو اہم سمجھنا ہے ہر صورت میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بھی سمجھنا ہے. میں چھوٹا ہوں, میں حقیر ہوں, لیکن میں اہم ہوں. میں ذرہ ہوں, لیکن چونکہ رب کی نگاہ میں ہوں اس لیے قیمتی ہوں. میں چھوٹا بھی ہوں, میں قیمتی بھی ہوں. رب کی شان ہے کہ چھوٹے سے بڑا کام لے لے. میں چھوٹا ہوں لیکن قیمتی ہوں. اپنے آپ کو غیر اہم سمجھنے کی نہیں ہو رہی.
سب سے پہلی بات جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ریئلائز کریں کہ آپ امپورٹنٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کیوں امپورٹنٹ ہیں یہ وجہ ٹھیک کر لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, یا آپ کی انگلش بہت اچھی ہے, یا آپ کے نمبر بہت اچھے ہیں, یا آپ بہت تیز بھاگ سکتے ہیں, یا آپ بہت اچھے بالر ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ بہت اچھے بالنگ کراتے ہیں, کمال کے بالر ہیں, فاسٹ بالر, سبحان اللہ. یا آپ میں سے کتنے لوگ بہت اچھا کیک بناتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ان سے اچھا کیک بہت ہی کم کوئی بناتا ہوگا. تو آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اسکلز کی بنیاد پہ, ایبلٹی کی بنیاد پہ, پیسے کی بنیاد پہ, نمبروں کی بنیاد پہ, انگریزی کی بنیاد پہ, کینیڈین پاسپورٹ کی بنیاد پہ, گرین کارڈ کی بنیاد پہ, مانیٹر بننے کی وجہ سے, پریفیکٹ بننے کی وجہ سے, ہیڈ بوائے بننے کی وجہ سے, ہیڈ گرل بننے کی وجہ سے, یہ جائز وجہ نہیں ہے. یہ جائز وجہ نہیں ہے. تو جائز وجہ کیا ہے؟ جائز وجہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. جائز وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر رب کریم نے بہت سارے پوٹینشلز رکھے ہیں. ایبلٹی اور پوٹینشل دو الگ چیزیں ہیں. ایک چیز ہے ایبلٹی. ایبلٹی وہ ہے جو آپ کے اندر ہے. پوٹینشل کیا ہے؟ پوٹینشل کو میں اردو میں کہتا ہوں امکانی صلاحیت. ایبلٹی کو کہتا ہوں صلاحیت, پوٹینشل کو کہتا ہوں امکانی صلاحیت. یعنی یہ وہ ایبلٹی ہے جو, یہ وڈ بی ایبلٹی ہے, وڈ بی, یہ ممکنہ صلاحیت ہے. آپ کے اندر جو صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں نا وہ تھوڑی سی ہیں, اور جو امکانی صلاحیتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں, بہت ساری ہیں. الحمدللہ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, جب بچوں کا رزلٹ آتا ہے, میں بچوں سے ایک کویسچن کرتا ہوں, اور میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کل جب آپ کا رزلٹ آئے گا, یہ جو 3 گھنٹے میں آپ نے ایگزام دیا تھا اس کا, یہ جو آپ نے سیمسٹر دیا ہے اس کا, یا آپ نے او لیولز دیا ہے یا اے لیولز دیا ہے, اس کا جو رزلٹ آئے گا, تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بہت ایویں ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. اسے لگتا ہے وہ تو ایویں ہی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ تو ایویں ہی ہے. پھر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے اور رزلٹ میں آتا ہے اے, تو وہ کہتا ہے اچھا میں اے ہوں. پھر وہ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہے کیونکہ رزلٹ نے بتایا کہ وہ اے ہے. ویسے وہ اپنے آپ کو سی دے رہا تھا. اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بہت بڑی زیادتی ہے, لیکن اپنے آپ کو ایسے بڑا سمجھنا جس کے نتیجے میں شکر کا جذبہ ختم ہو جائے, دوسرے چھوٹے لگنے لگیں, عقل پیدا ہو جائے, یہ بری بات ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور ٹھیک سے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو بھی آپ کا کانفیڈنس لوز نہ ہو. آپ تنقید بھی سنیں, کرٹیسزم. پچھلے 48 آورز میں کسی کو ٹائٹ قسم کی ڈانٹ پڑی ہے, ٹائٹ قسم کی, اچھی والی پڑتی رہتی, سبحان اللہ. اس کے بعد بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے, بندہ کا سبحان اللہ, الحمدللہ. اس کے بعد بھی میں سانس لے رہا ہوں, کھڑا ہوں, مسکرا رہا ہوں, آئی کین اسمائل, آئی کین واک. اللہ کا شکر ادا کیجیے. دیکھیے آپ کو اپنے اوپر اتنا کام کرنا ہے کہ آپ تنقید کے نتیجے میں ٹوٹے نہیں, تعریف کے نتیجے میں پھولے نہیں, ایف ملنے کے نتیجے میں خودکشی کی منصوبے نہ بنائیں. یہ سوال میں نہیں کر رہا کیونکہ سب لوگ بیٹھے ہوئے. مجھے بہت سارے لوگ اس سوسائٹی کے رابطہ کرتے ہیں, اور جب میں ان سے بات چیت کرتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جب اکیلے میں ملتے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ بتاؤ سچ سچ بتانا, زندگی میں کبھی یہ دل چاہا کہ کہیں بھاگ جائیں, اپنے آپ کو ختم کر لیں؟ تو ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اتنے پریشر میں ہیں, اتنے پریشر میں ہیں اور اتنے ڈسٹربڈ ہیں, ان کا اپنا سینس آف سیلف ہوڈ ختم ہو گیا. ان کا دل نہیں چاہتا جینے کا, ان کا دل نہیں چاہتا کہ زندگی اور چلے, وہ اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی ایف ہے, اس کی وجہ کوئی برا سا رپورٹ کارڈ ہے, اس کی وجہ سوسائٹی میں لوگوں کا عجیب سا رسپانس ہے. تو آپ یہ سوچئے جب خدا نے ملائکہ کو کہا کہ انسان کو
بنایا, آدم کو بنایا, اور ملائکہ کو کہا, جب آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈال دی تو ملائکہ کو کیا کہا, فرشتوں کو کیا کہا, اس کو سجدہ کریں. تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو سجدہ کروا رہے ہیں جس کے نمبر صحیح نہیں آتے, جس کے گریڈ کم ہے. فرشتوں نے کچھ اور بات کہی. فرشتوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں کیا کرے گا, فساد کرے گا. فساد اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم علم سے محروم ہو جائیں, ہمارا نفس خراب ہو جائے, ہم اپنے اوپر کام نہ کریں, ہم اپنے آپ کو یا تو کچھ نہ سمجھیں یا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھیں, ہم اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں. اس جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش ون ٹائم ایفرٹ نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زندگی میں کہے اچھا میں نے ایک دن 23 فروری کو سمجھ لیا تھا. ایسا نہیں ہے. یہ ایک مستقل کوشش ہے, میری بھی اور آپ کی بھی, کہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں جو ہم ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو تنقید کے نتیجے میں ٹوٹے نہیں, تعریف کے نتیجے میں پھولے نہیں. جو آدمی آپ کی ایویں ہی تعریفیں کرتا رہتا ہے, پریز کرتا رہتا ہے نا, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی امی ان کی بہت تعریفیں کرتی ہیں؟ آپ انہیں منع کر دیجئے گا, پلیز میری تعریفیں نہیں کریں, بلکہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سا کام اچھا کر رہا ہوں. اس لیے کہ میری تعریفیں کرنے سے میں خراب ہو جاؤں گا, میرے نفس پر برے اثرات پڑیں گے, میرے اندر تکبر پیدا ہوگا, میرے اندر سیلف لو پیدا ہوگا. اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا کچھ اور بات ہے, اپنی محبت میں مبتلا ہونا کچھ اور بات ہے. جب آپ اپنی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی پرستش شروع کر دیتے ہیں. ہم سب کو کس کی ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کس کی ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ لیکن ہم کس کی مانتے رہنا چاہتے ہیں؟ کس کی؟ کس کی؟ اپنی, اپنے نفس کی. جس بندے کی تعریفیں زیادہ ہوئی ہیں اس کے اندر اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی پرستش کرے. تو اپنے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے آپ کو وہ سمجھنے والا بنائے جو رب چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں. ہم اپنے آپ کو اس طرح دیکھیں اور سمجھیں اور پہچانیں جیسے کہ ہم ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہم اس سے بڑا سمجھیں نہ ہم اس سے چھوٹا سمجھیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کرٹیسزم کے نتیجے میں ٹوٹنا نہیں ہے. اگر فیل ہو گئے تو پریشان نہیں ہونا, اگر یونیورسٹی میں ڈراپ آؤٹ ہو گئے تو ڈرنا نہیں ہے, اگر اسکول نے کہا کہ بھائی ان کو کلاس ریپیٹ کرائیں گے تو آپ کہیں ٹھیک ہے, اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے جس نے اللہ کے نائب کو پہچاننے میں غلطی کی, اللہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے جس نے اللہ کے نائب کے ساتھ بھلائی نہ کی, اس کے حق میں دعا کر لیں. بہت سارے لوگ آپ کی محبت میں آپ سے اچھے کام کرانے کے لیے آپ سے زیادتی کر دیتے ہیں, اللہ ان کو معاف کرے, آپ ان کے لیے دعا کریں. لیکن اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھیں, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں, غیر اہم نہیں سمجھیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ بڑا نہیں سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اہم سمجھنا, دوسرے کو غیر اہم نہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اہم سمجھنا, یہ بہت اہم کام ہے. اور اپنے آپ کو کیوں امپورٹنٹ سمجھیں؟ اس کی ایک وجہ ہے آپ کے اندر پوٹینشلز ہیں. آپ کے اندر جتنی ایبلٹیز ہیں یہ تو وہ ہیں جو آپ کے اندر ڈیولپ ہو گئیں, لیکن وہ پوٹینشلز وہ ہیں جو ڈیولپ ہو سکتے ہیں. کیا خیال؟ ابھی ریسنٹلی کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے اپنی ایک ایسی اسکل یا ایسی ایبلٹی ریسنٹلی ریئلائز کی ہو جس کا اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے, اور اسے کبھی پتہ نہیں تھا, بہت ریسنٹلی پتہ لگا ارے میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ جب پڑتی ہے نا, جب وہ سچویشن آتی ہے, ہر مشکل سچویشن آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ کے وہ پوٹینشلز جو ایبلٹی نہیں بنے وہ بھی اب ایبلٹی بن جائیں. پوٹینشلز آر دا سیڈز آف ایبلٹیز. سیڈ ہوتا ہے نا, سیڈ, بیج, بیج سے پودا بنتا ہے, پوٹینشل سے ایبلٹی بنتی ہے. تو یہ بات سمجھیے,
اللہ نے آپ کے اندر بے شمار پوٹینشلز رکھے ہیں. اس وقت تک نیورو سائنس یا سائیکالوجی یا کوئی اور ڈسپلن، نہ میڈیکل سائنس، یہ ڈٹرمن نہیں کر سکی کہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، کتنا کچھ سیکھ سکتا ہے، نہیں ڈٹرمن کر پائی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ کے پاس رب کریم نے بہترین ذہن عطا کیا ہے، آپ اپنے آپ کو چھوٹا اور غیر اہم نہیں سمجھیں. دوسری ایک اور بات، اگر آپ میں سے کسی کی پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے یا چیف آف آرمی اسٹاف سے یا کسی اور اس بندے سے جس کو آپ کوئی بہت طاقتور آدمی سمجھتے ہیں، اس سے اگر کسی کا ڈائریکٹ رابطہ ہو، ڈائریکٹ، ایسا ڈائریکٹ رابطہ کہ ابھی موبائل نکالا اور کہا ہیلو عمران ہاؤ آر یو، ہاں باجوہ میں ذرا ابھی پڑھ میں ہوں بعد میں کال کرنا، کسی کا ہے ڈائریکٹ رابطہ، بالکل ڈائریکٹ. یا چلیں ایسا کہ کوئی پی اے وی اے کے ساتھ آپ نے اس کے پی اے کو فون کیا، آپ نے کہا بھائی ذرا اس کو دینا، ذرا اس کو منع کرو، یہ پتہ نہیں کیا کر رہا. بالکل بے تکلفی دوست، کچھ بھی مانگ لیں، کچھ بھی کہہ دیں، کسی بھی ٹائم پر اس کو بلا لیں، رات کے 2 بجے مانگ لیں. اگر ہمارا کسی ایسی بڑی اتھارٹی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہوگا، اگر ہم میں سے کسی کا کسی بڑے پاکستان کے اندر جو بڑی اتھارٹیز ہیں، بڑے پاورفل لوگ ہیں، کسی کا ڈائریکٹ کنیکشن ہو، یا چلے اس بندے سے نہیں ہے، اس کے پی اے سے ہے، تو وہ اپنے آپ کو ویک سمجھے گا یا اسٹرانگ سمجھے گا؟ اسٹرانگ سمجھے گا. آپ سوچئے بادشاہوں کے بادشاہ نے دن میں 5 دفعہ ملاقات کے لیے بلایا، اس کے باوجود بھی ناتوانی نہیں جاتی، کمزوری نہیں جاتی، ویکنس کا احساس نہیں جاتا، اپنے آپ کو حقیر، اپنے آپ کو کم اہم سمجھنا ختم نہیں ہوتا. بادشاہوں کا بادشاہ جس کو دن میں 5 بار دیکھنا چاہے، ملاقات کے لیے بلانا چاہے، جس سے یہ آرزو کرے کہ آپ اس سے مانگیں، تو ہمارا ہیلپ لیسنس کا احساس لیسن نہیں ہو رہا. یہ پرابلم ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو کیوں امپورٹنٹ سمجھیں؟ اس لیے امپورٹنٹ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے اندر پوٹینشلز رکھے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھیں کیونکہ آپ طاقت کے سب سے بڑے سورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کنیکٹڈ رہنے کا سینس ہمارا کمزور ہو گیا. وہ تو کنیکٹڈ رہتا ہے، میرا سینس آف کنیکشن ٹوٹتا رہتا ہے. یہ پرابلم ہے.